میں دیوبندی عوام الناس کے لیے بالخصوص اور باقی مکاتب فکر کے لیے بالعموم عوام الناس کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھنے لگا ہوں۔ مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی نے جو حرکت شریف فرمائی تھی اس حوالے سے 10 علمی پوائنٹس مختصر ہیں جو میں نے ڈسکس کرنے ہیں۔ ویسے آخری پہ تو میں 1 گھنٹہ بول لوں گا کیونکہ وہ ہے امیر شام کا مسئلہ، لیکن اس کے لیے ہم 5B کا تعارف ہی کافی ہوگا۔ باقی اگر میرے پہ کیفیت تاری ہوئی تو ہو سکتا ہے وہ چل پڑے آگے، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے تو رات کو بھی اٹھا کے تو کہنا کہ اہل بیت کا دفاع کرنا ہے تو سر قدیر خم پہ کھڑے ہیں، قرآن اور اہل بیت، توحید پہ 0 ٹالرنس، اہل بیت پہ 0 ٹالرنس، قرآن اور اہل بیت۔ صحیح مسلم 6225 سے لے کے 6228 تک، بس یہ ہمارا منہج کی بنیاد ہے اللہ کے فضل سے۔ بہرحال یہ 5 منٹ کی جو ان کی ویڈیو تھی نا جی، جاتے جاتے انہوں نے جو ڈرتے ڈرتے ایسے ایسے دیکھتے ہوئے بنائی اور جس طرح آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، اس کو میں 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں ڈسکس کروں گا۔ اس کے جو ان کے جو فرامین ہیں نا ان کی شرح بیان کروں۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، انہوں نے کہا میں 22 گھنٹے کا سفر کر کے آیا، کتابوں کا بورا اٹھا کے لایا۔ وہ کہہ رہے فتح تھی، ان کے چہرہ پہ لٹکا ہوا کیوں تھا؟ انہوں نے اپنی انسلٹ کیوں فیل کی کہ میں اتنی بڑی شخصیت آیا اور یہ سامنے مجھے ملے؟ سر عظیم وہ کاٹتے نہیں ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے واللہ میری کبھی خواہش نہیں تھی اتنا سافٹ شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن وہ حرکت ہی ایسی کی کہ جس میں پھر انوالومنٹ دوسرے مسئلوں کی ہوگی، لیگل ایشوز انوالو، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ یہ ان کا سفید جھوٹ ہے کہ 22 گھنٹے کا سفر کر کے آئے، یہ بائی ایئر آئے ہیں، وہ 2 گھنٹے کا سفر ہے، سمجھ آئی؟ یہ جھوٹ بولا، 22 گھنٹے کا تو میرے جیسے غریبوں کا سفر ہوتا ہے نا۔ اور گاڑی وہ گاڑی اسلام آباد سے جہلم تک آئی تھی تو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ یہ لگا لیں، 4 گھنٹے کا ٹوٹل سفر ہے۔ پکڑے کیسے گئے یہ جب ایئرپورٹ پہ رات کو اترے، وہاں ہمارے اسٹوڈنٹس تو ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں، انہوں نے تو دیکھ لیا، پاس گئے، یہ سر ہمارا ہی حوصلہ ہے۔ میں نے سب کو کہا ہے کہ ہر بندے کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ وہ مفتی صاحب کو ملے اور کہا کہ مفتی صاحب آپ اسلام آباد آئے تو پھر انجینئر صاحب سے ملیں گے؟ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہی رنگ پاک ہو گیا، کیوں کس طرح پتہ لگا صاحب کشف تو نہیں کدھر انجینئر صاحب، وہ ہر جگہ بندے پہ ہیں بھائی۔ پھر ان کا مجھ سے آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے، انہوں نے سیلفی بھی لے لی اور وہ سیلفی انہوں نے ہمیں بھیجی بھی ہے، لا دیں یہ ویڈیو۔ تو پہلا جھوٹ یہ کہ 22 گھنٹے کا سفر نہیں، 2 گھنٹے کا سفر۔ دوسرا یہ ساتھ ہی اس کے یہ جو انہوں نے کہا کہ بورا لے کے ہم کتابوں کا، سر قرآن و حدیث سے دلائل دینے کے لیے بوروں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بابوں کی کتابوں سے حوالے دینے کے لیے بوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو ایک موبائل کے اندر حدیث کی کتابیں آ جاتی ہیں اور قرآن یہ کتابیں وہ دوسری لے کے آتے ہیں، حدیث بھی نہیں لے کے آتے، تو بورے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ اپنے عقائد المحنت علی المفند جس کا تعارف شریف اینڈ پہ میں کرواتا ہوں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج خلیفہ راشد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف، آپ اگر امیر شام کی حمایت کرتے ہیں تو اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کریں نا، بابوں سے تو ثابت نہیں کرنا۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، میں محبت بھرا پیغام لے کر آیا تھا انجینئر صاحب کے لیے۔ یہ محبت بھرا پیغام یہ ہوتا ہے کہ آپ جناب جا کے چوک میں کھڑے ہو گئے، اس طرح ویڈیو بنا کے 48 گھنٹے کا آپ کہتے ہیں 48 گھنٹے کا ٹائم ہے، جس طرح ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کنٹینر تک کھلوتے ہیں سر۔ یہ محبت بھرے پیغام بھائی 1 سال سے آپ کے ایڈمن ہمارے ایڈمن کے ساتھ رابطے میں ہے، ہمارے فون نمبرز آپ کے پاس موجود ہیں۔ آنے سے پہلے حمزہ علی باسی بھی تو آئے ہیں، حسن الیاس ان کے ساتھ آئے ہیں، 2-3 دفعہ ان سے ٹائم طے ہونے کے بعد وہ یہاں پہ تشریف لائے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے آنے کا، یہ طریقہ ہوتا ہے آنے کا۔ محبت بھرا پیغام کس طرح لایا جاتا ہے؟ اور پھر اس محبت بھرے پیغام میں جو زہر چھپا ہوا ہے کہ جس بنیاد میں نے آپ کو بلایا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ اکیلے بات کرنی کیمرہ مین کی موجودگی میں، یا مفتی تقی عثمانی صاحب ساتھ بیٹھ جائیں، تیسرا کوئی بندہ نہیں۔ آپ نے اس کو وائلیٹ کیا اور کہا کہ 6 سال میرے ساتھ بندے ہوں گے، جس میں ایک مولوی کا بھی نام لے لیا جو 11 سال سے ایڈیاں رگڑ رہا ہے کہ انجینئر صاحب کے سامنے بیٹھ جاؤں۔ تو میں نے کہا بھی تیری تو ویورشپ سینکڑوں میں بھی نہیں ہے، بڑے کو بلاؤ۔ تو اس کو پتا تھا میں جب 6-7 کا نام لوں گا تو یہ بیٹھے گی، آپ کو میری شرائط نہیں پتا۔ دوسرا میں نے 1.5 گھنٹہ بعد محنت میں بات ہوگی، 1.5 گھنٹہ
باقی مسائل پہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے پہلے مانا ہے، اس کو آپ المحنت کے کھاتے میں ڈالیں کیونکہ آپ عقیدے کا مسئلہ، اور 1.5 گھنٹہ باقی مسائل میں دیوبندیوں کے سارے مان لوں گا فروئی، اگر وہ اپنے عقیدے المحنت والے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی علیہ السلام کے خلاف خروج کو حق ثابت کر دیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بغیر دلیل کے آپ کے عقیدے مان لوں گا. جس میں بار بار کہتا ہوں جب تک قادیانی ختم نبوت کو نہیں مانتے ان سے رفع الیدین پہ بات نہیں ہوگی. وہ رفع الیدین نہیں کرتے، میں کرتا ہوں، تو میں اب ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ تم حنفیت چھوڑ دو. وہ حنفی ہیں، انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا ہوا ہے حنفی ہیں جی، حنفیوں سے نکلا ہوا ہے وہ ٹوٹ کے الگ ہوا جن کی ہم نے تکفیر کی. علمی پوائنٹ نمبر 3 کہتے ہیں جی یوٹیوب پر ویڈیو بنائیں، بنا کر اپلوڈ کریں، ورنہ انہوں نے اس کو کہا یہ بد اخلاقی ہے کہ میں آیا ہوں تو آپ ویڈیو کا جواب. آپ لوگ ایک دوسرے کے گھر اس طریقے سے جاتے ہیں؟ ہم تو کبھی نہیں گئے. کسی کا رشتہ لینے جائیں اس طریقے سے جاتے ہیں؟ کبھی نہیں گئے. آپ کو اس طریقے سے بلایا تھا، ہمارا فون نمبر موجود تھا، آپ رابطہ کرتے. جس طرح حمزہ علی باسی بھائی آئے اور حسن الیاس بھائی، وہ آپ کے سامنے ہیں. اور ویڈیو نہ بنانے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. صبح 9 بجے مجھے ڈی پی او آفس سے فون آیا، اس کے بعد سی ٹی وی کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ سر آپ نے کوئی رسپانس نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہی جو انہوں نے یہ ویڈیو اس طرح کر کے تو کتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. میں نے کہا جی آپ مجھے نہ بھی کہتے ہیں نا تو میں نے یہ رسپانس کرنا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس نے میری شرطیں وائلیٹ کر دی تھی نا. وہ ملے ساتھ لے کے آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں فروغ پہ بھی بات کروں گا. تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میں نے فروغ پہ بات کرنی نہیں، اصول پہ بات کرنی، یعنی عقیدوں. تو میں نے کہا آپ بے فکر. اور پھر ان کی وہ ریسکیو کرنے کے لیے انہوں نے طاہر شفیع کو یوز کیا، دیوبندی کو، جو صاحب کردار عالم دین ہے پاکستان کے مشہور. اور اس نے کہا نہیں کوئی سی ڈی ڈی پیچھے نہیں پڑی ہوئی، وہ آزاد شہری ہیں، وہ یہ ہیں. اچھا ہمیں تو سب کچھ پتا ہے، کدھر کدھر وہ بھاگتے رہے، کس کس جگہ سے اٹھ کے گئے ہیں، سب کچھ پتا ہے ہمیں. تو طاہر شفیع صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا سر چھوڑ دیں اس کو، تو جو ہوا آپ سچے یا میں سچا اس کو تو چھوڑ دیں. آپ جو کہ گورنمنٹ آفیشل ہیں، آپ اپروول لے کے پی ٹی وی پہ مجھے بٹھا دیں، یا آپ کی موجودگی میں ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں. آپ بھی جو بندیوں کی طرف سے بیٹھ دیں، تیسرا کیمرہ مین ہو، ہم تیار ہیں. آپ اپروول لے دیں. اپروول کے بغیر بھی چھپ چھپا کے ملنا ہے وہ مل لیں. آپ بعد میں ویڈیو لوگ دیکھیں گے تو پولیس کیس بھی نہیں بنے گا، کیونکہ پولیس کا تو ہوتا ہے کہ جب آپ ہنگامہ کھڑا کریں. جس طرح وہ داتا دربار پہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ ہوا، یہی کچھ انہوں نے میرے ساتھ کرنا تھا. ہمارے پاس مولوی لیگس موجود تھی، سب کچھ موجود تھا. وہ نہ بھی ہوتا تب بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شرافت علی والی ہے، چلاکی ہوشیاری بنو امیہ سے بھی زیادہ اللہ کی. اور طاہر شفیع صاحب سے تو میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اجاز بھائی جو ہمارے کامن دوست ہیں لاہور میں، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا یہ طاہر شفیع نے کیا حرکت کی، حالانکہ یہ 2 ہفتے پہلے کمٹ کر کے گیا تھا میرے ساتھ کہ علی بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا. تو میں نے کہا کہ اب آپ اس سے خود پوچھیں. تو آپ اس کے گھر بیٹھ جائیں، ان کے گھر میں بھی آنے کے لیے تیار ہوں، بیٹھیں. علمی پوائنٹ نمبر 4 مفتی صاحب نے اس ویڈیو میں کہا کوئی نمائندہ رابطہ کر لیتا. بھائی ہم کیوں رابطہ کریں، آئے آپ ہیں، آپ رابطہ کریں، چلنے سے پہلے رابطہ کریں. اور پھر کہہ رہے ہیں جی میں تو جیل میں آ کے محکمہ صاحب کے گھر آ گئے. بھائی جیل میں آ گئے نا، اتنی دور آ کے تو گھر ہی پہنچ گئے نا. جیل تو 2 کلومیٹر کے اندر ختم ہو جاتا ہے. اور پھر آگے شرطیں بھی وائلیٹ کر دی جن کے اوپر میں نے بلایا تھا. 032159000162 دنیا کے ہر بندے کو پتا آپ کا ایڈمن تو ابھی تک رابطے میں ہے. اور آپ کو یہ بتاؤں مفتی صاحب کے یہاں جانے کے بعد بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہے. بس اگلی باتیں بھی میں آپ سے ادھر ہی چھوڑا. اور اس دوران میں آپ کو بتاؤں ان آفیشلی کچھ لوگوں کو انہوں نے بیچ میں ڈالا کہ مفتی صاحب سے ملاقات ہو جائے. ہمارے جو اکیڈمی کے ٹیم ممبر ہیں سینئر عثمان بھائی، ان کے پاس ایک بندہ آ گیا. وہ کہنے لگا جی میں ثالث بنتا ہوں، علی بھائی ایک بار میں. عثمان بھائی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جدھر مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا وہاں جا کے مجھے ویڈیو کال کرو، میں علی بھائی کو لے کے آیا. ٹائم قیامت تک کے لیے. جیل میں 5 دفعہ عثمان بھائی نے اسے کال کی. اینڈ پہ اس نے معافی مانگی اور کہا یار یہ ایویں لگے ہوئے وہ ہے نہیں، ان کو ادھر سے بھگایا ہوا ہے. کیوں بھگایا ہوا ہے؟ وہ بھی جدھر جدھر بیٹھ کے روٹی کھاتا تھا سی ٹی ڈی پولیس پہنچتی تھی اور وہ آگے چلا جاتا تھا اور ایک جگہ ٹکا نہیں. اس پورے 48 گھنٹے میں لوڈو کھیلتا رہا یہاں بیٹھ کے کہیں گھر میں. 48 گھنٹے میں ایک مسجد میں نماز نہیں اس نے پڑھی، کسی ایک مسجد میں اس نے جلسہ نہیں کیا. کراچی سے اتنا بڑا مولانا فیم والا آئے
اور یار جیلم کے تو مولویوں کی روٹی میں نے کھلوا دی ہے. جو مولوی جیلم جیسے چھوٹے شہر کو ٹائم نہیں دیتے نا, اب سب سے پہلے جیلم والوں کو ٹائم ملتا ہے. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, وہ کہتے ہیں انجینئر لا کے کہتے ہیں جی لو جی ٹائم دیتے ہیں. ظاہر ہے جی وہ تو دنیا جیلم ہو رہی ہے, تو کیوں نہیں کیا کہیں جلسہ, چھپتے رہے. پھر ہمارے ایک سینئر ممبر ہے شانی بھائی, وہ محلے دار ہیں, ان سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی میں کروا دیتا ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں پہلے علی ویڈیو چڑھائے. شرط ہر دفعہ یہ رکھتے تھے کیونکہ ان کا مقصد کیا تھا, ویڈیو چڑھوانا. ملاقات ہوتا تو سر میں نے کر لینی تھی. اور اس سے بھی بڑی بات, حافظ طلحہ صاحب, حافظ طلحہ ہی نہ ہے نا, عثمان بھی ہوتا, ندیم بھائی کو پوچھو ذرا. نہیں جی ہاں, ہمارے جو اکیڈمی کے امیر ہیں ندیم ریاض بھائی, ان کا گھر اور حافظ طلحہ جو کہ اس میں میزبان تھا, پیش تھا, آمنے سامنے ہے. اور وہ گلی بھی 15 فٹ سے زیادہ نہیں ہے. یہ گھر ہے, یہ گھر. ان کو تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ علی بھائی سے ملاقات کروا دیں. اگر وہ کہتا تو میں اس کے گھر جا کے مل لیتا یا ندیم بھائی کے گھر آ جاتا. ویڈیو چڑھاؤ, تو ویڈیو کا مقصد کیا تھا, وہی کام کہ یہ تو چلا جائے کام ڈال کے پیچھے پنجاب پولیس کو, سی ٹی ڈی کو, جوڈیشری کو میرے پیچھے لگا دے. نہ شرافت علی تے چلاکی ہوشیاری بنو امیہ علی. جو میں بنو امیہ کہنا تو سمجھ آیا کرو میں کدھر نام ہے. یقین کرو وہ دنیا چستی آ جائے نا, اوکے کہ تو میرا بھی نکلے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا یہ کرنا, یہ انہوں نے صرف ایک چلاکی ہوشیاری کی ہے. 5واں علمی پوائنٹ, اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو 48 گھنٹے کا کہا تھا, لیکن ایک ہفتے کا ٹائم تھا, آپ اتوار کو ہی مل لیتے. تو پورے اس ویڈیو میں تو نہیں کہا کہ ایک ہفتے کا ٹائم ہے, اس میں 48 گھنٹے کا تھا. بعد میں جاتے وقت سے غلطی ہوگی, اس نے کہا اتوار کو میں, تو اتوار کا پتہ تھا تو سر اتوار کو آتے نا, سیدھے آتے. یہاں اور 300-400 بندہ بیٹھا ہوا ہے, آ جاؤ. آج تک کسی کو آنے سے روکا ہے؟ سارے مولوی بھی آتے ہیں طریقے سے, آ کے جس طرح مفتی صاحب کہتے ہیں تمیز سے بیٹھو آؤ ملاقات کرو. ساروں کو بیچ کے ہمیں امامت کروائے مفتی صاحب, آپ کیمرہ مین اپنا لے آئے, سیکورٹی گارڈ باہر ہی رکھیں. مولوی کے ساتھ میں نے نہیں بیٹھنا, آپ کو اجازت دی تھی, آپ نے شرط وائلیٹ کی, دونوں شرطیں وائلیٹ کی. ایک تو آپ نے کہا کہ میں مولوی صاحب لے کے آؤں گا 6-7, دوسرا آپ نے یہ کہا کہ میں فروع پہ بھی بات کروں گا. میں نے صرف عقیدوں کی بات کی تھی, المحنت کی یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی خلیفہ راشد کے خلاف خروج, وہ آپ کے کہنے پہ میں نے پہلے سے مانا ہوا تھا, اس کو عقیدے کا مسئلہ ہے. آئے آپ بات کریں. تو یہ ان لوگوں نے, ان کا بیٹھنے کی نیت نہیں تھی, ورنہ یقین کریں اتنا سافٹ شکار آیا ہوا کون چھوڑ جائے. میری تو خواہش تھی کہ اسی رات حمزہ علی باسی اور حسن الیاس یہاں بیٹھے ہوئے تھے, یہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوتے, میں ان کو کراؤن چیئر پہ بٹھاتا ہوں, مین چیئر پہ. ان کو پتہ ہے یہاں پہ کتنے بریلوی علماء آئے ہیں, میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. ہمارے لوگ یہ چیک کرتے تھے علی بھائی کی شلوار تھوڑی اوتے کرا لو, او بیٹھے یار, جس طرح بھی یہ نماز پیچھے پڑھی. اور ہم لوٹاتے بھی نہیں, یہ نہ سمجھیے گا کہ لوٹاتے ہیں, نہیں, ہم قائل ہیں میرے بھائی. تو مفتی صاحب کے پیچھے کیوں نہیں تھی پڑھنی نماز. علمی پوائنٹ نمبر 6, 5 تو ہو چکے ہیں, 6 کہتے ہیں جی اس ویڈیو میں کہ اس کا سٹائل بڑا تکبرانہ ہے, فرعون ہے, اور اللہ نے اس کا غرور توڑ دیا. اچھا, میری آپ کی سازش کا شکار نہ ہونے سے بخاری کی حدیث 2812, عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. آپ کی مجھ سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو گئی ہے. صحیح مسلم کی حدیث 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ حدیث میرے وہ 48 گھنٹے میں ویڈیو نہ بنانے سے ضعیف ہو گئی ہے. میرے ویڈیو نہ بنانے سے آپ کے عقیدے جسٹیفائی ہو گئے ہیں, آپ کی میں اس شرارت کا حصہ نہیں بنا. کوئی علمی بات کرو. اور یہ جو کہنا کہ یہ فرعون والا سٹائل ہے, میں نے کہا کہ یہ میں کانفیڈنس سے جو بولتا ہوں تو یہ اللہ اور اس کے محبوب میں کانفیڈنس ہے, عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم, ذاتی بات ہی نہیں ہے. اور دوسرا, آپ ہمیں درس دیں گے, آپ نے جو جملے میرے بارے میں بولے ہیں اس پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ نے ایک ویڈیو میں کہا اسے میرے سامنے ایک دفعہ بٹھا دو, یہ کلپ بنانے کے قابل نہیں رہے گا.
یہ میں نے کبھی مفتی صاحب کے بارے میں بولا کہ یہ ایک دفعہ میرے سامنے بیٹھ جائیں تو آمدہ کے لیے یہ دین کا کام کرنا چھوڑ دیں گے, ویڈیو بنانا چھوڑ دیں گے؟ یہ تکبر نہیں ہے؟ پھر کہا کہ اس کو تو بٹھایا گیا ہے بھونکنے کے لیے, یہ بھی کہا. پھر انہوں نے کہا کہ زہر کا پیالہ پی لے گا. یہ لینگویج آپ نے یوز کی, اور سب سے بڑی لینگویج جو آپ نے یوز کی, جو آپ کی ویڈیو لیک ہوئی اور بعد میں مجبوراً آپ کو اپلوڈ کرنی پڑی, جس میں آپ نے کہا کہ میں کہوں گا کہ المحنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. کہا تھا نا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مجھے کہے گا کہ تکبرانہ سٹائل ہے. اور اس سے بڑھ کے جب اہل حدیث عالم سے ان کا مناظرہ ہوا, اس میں انہوں نے کیا کہا, پہاڑ میں گئے مفسرین. اس سے کبھی سنا ہے کہ پہاڑ میں گئے ان کے فلانے فلانے؟ میں تو احترام سے نام لیتا ہوں اشرف علی تھانوی صاحب. اس پلانٹ ارتھ پہ میں واحد بندہ ہوں نان بریلوی جو کہتا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی صاحب, رسپیکٹ سے نام لیتا ہوں. یہ ہمیں درس دیں گے. 7واں علمی پوائنٹ, انہوں نے اس ویڈیو میں جو آخری بھاگتے بھاگتے ویڈیو بنائی تیزی میں, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں میں بابوں کو نہیں مانتا. جی میں آپ کے بابوں کو نہیں مانتا. کیوں؟ کیونکہ آپ باقیوں کے بابوں کو نہیں مانتے. 99 قتل تو تسی نہیں کیتے ہیں. باقی رہ گیا بابوں سے مراد امام نہیں ہے. اگر اس سے مراد امام ہے تو ان کی تو کتابیں میں نے سٹیج پہ رکھی ہوئی ہیں بخاری مسلم کی. آپ اپنے بابوں کو ان اماموں کے پیچھے تو نہ چھپائیں جس طرح بنو امیہ اپنے آپ کو حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کے پیچھے چھپاتی ہے. ان دونوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. ہمیں تو باقی بنو امیہ سے اختلاف ہے. ہم ان اماموں کی نہیں بات کر رہے, بابوں کی بات کر رہے ہیں. آپ کے بابے جنہوں نے الامداد رسالے میں اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا. کہتے ہیں جی وہ بندہ جس نے دیکھا نا وہ بیچارہ خواب دیکھ رہا تھا. نہیں جناب, اس کے آگے لکھا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں جی, اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہوں, اور اللہم صلی علی سیدنا ونبینا اشرف علی پڑھ رہا ہوں. تو کہتے ہیں نہیں وہ اس کی زبان سے نا وہ نکل گیا, اس کا اختیار نہیں تھا, وہ کہہ رہا میں بے اختیار ہوں. سر ہم نے آج تک اس بندے پہ اعتراض بھی کیا, ہم نے تو آپ کے بابے پہ اعتراض کیا ہے کہ جس کو اس نے خط لکھا اس نے بجائے اسے یہ کہنے کے کہ توبہ کر تیرے تے شیطان چڑھے ہیں. یعنی مجھے اگر کوئی آپ میں سے کسی کو خط لکھے کہ حضرت میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں, تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ توبہ کر. اس نے جواب میں شریف تھانوی نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی, واقعے میں خواب پلس بیداری, واقعے میں کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو, یعنی میں تمہارا پیر, بعون ہی تعالی یعنی اللہ کی مدد سے متبع سنت ہے, یعنی تیرا پیر سنت پہ ہے اس لیے تو نے پیر کے نام کا کلمہ پڑھا ہے. ہم اس بیچارے کو تو کہہ کچھ نہیں رہے, ہم بابی کو نہیں کہہ رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. وہ تو بابی تھا نا, بابی کا قصور نہیں ہے, بابے کو کہہ رہے ہیں, بابی کو تو کہہ نہیں رہے. تو مجھے کہنا چاہیے نام ہے بابی, نام ہے بابی. میں ہوں مسلم, علم نہیں کتاب. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں, بلکہ اپنے بابوں کے ساتھ. علمی پوائنٹ نمبر 8, تھرڈ لاسٹ, اس میں اینڈ میں انہوں نے کہا میں دوبارہ جیلم آؤں گا تو پھر بیان کروں گا, کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ پوچھے گا بعد میں کہ ماموں کی وکالت کرنے آئے تھے. اب تو اس نے نانا کا بھی نام لیا تھا. ہاں سمجھ آ رہی ہے نا, ماموں کا بھی نام لیا اور نانا کا بھی. ماموں اور نانا کی اور اپنے بابوں کی وکالت کرنے آئے تھے, تو کسی مسجد میں ایک جلسی کر لیتے, نہ کسی مسجد میں نماز پڑھی, نہ یہ نہیں میں کہہ رہا اس نے نماز بھی پڑھی ہوگی, مسافر گھر بھی پڑھ سکتا ہے, جلسہ نہیں کیا کیونکہ وہ چھپ چھپاتا پھر رہا تھا نا. تو کہتا ہے اگلی دفعہ آؤں گا تو جلسہ. سر اگلی دفعہ آئے نا تو آپ کے آنے کا ٹکٹ کا خرچہ پہلے اتوار کے حساب سے آنا ہے, سیدھا میرے پاس آنا ہے انشاءاللہ. اکیلے بیٹھیں گے, کیمرہ مین اپنا ساتھ لیں, سیکیورٹی کا اگر مسئلہ ہے سیکیورٹی گارڈ ساتھ لیں, وہ باہر بیٹھیں گے, ہم اندر بیٹھیں گے, ویڈیو بنائیں گے, پھر آپ جیسے کرتے رہیں. اور آپ کے جانے کے بعد اس کی ویڈیو چڑھائیں گے. اگر آپ کی بزرگی میں چڑھ گئے, انہوں نے کہا مروات نہیں, ہوں بھی میں نے کہنا مروات نہیں. طاہر اشرفی صاحب کو بیچ میں ڈالا, انہیں رل کے تو مروایا, کیونکہ انہیں کہا کہ میری سی ٹی ڈی نہ گل ہوئی ہے اور میں گورنمنٹ آفیشل ہاں, تو گورنمنٹ آفیشل ہے پتر رہا اپروول, پتر لفظ واپس
بھائی جان اپروول لیں اور بتائیں PDP پہ ہمیں. تو انہوں نے ڈال کے رنگ میں بانگ ڈال. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دوبارہ جیل میں آنے کی سٹوری کی ہے, اور دوبارہ یاد رکھیں اگر اسی طریقے سے آئیں گے تو یہی کچھ ہی ہوگا. میں نہیں ملوں گا, طریقہ ہے ایک ملنے کا ڈیکورم, ورنہ پھر یہ اگر میں اپلیکیشن دے دیتا اور ان کے پیچھے پڑ جاتا تو وہ پھر غلط بات ہے. یہ میں اس میں بلیو نہیں کرتا. آندہ آئیں تو آپ آئیں انہی شرائط کے ساتھ, اور میری کرامت جو ہے اللہ کرے, میں آج دعا کرتا ہوں میری کرامت ٹوٹے کہ قیامت تک کے لیے. میں نے کہا تھا ٹائم ہے آپ کے پاس ان شرائط کے ساتھ کہ اکیلے آنا ہے, سیکیورٹی گارڈ نیچے رہیں گے, ویڈیو میں ریکارڈنگ ہوگی, کوئی مولوی نہیں ساتھ بیٹھے گا, اور صرف عقیدوں پہ بات ہوگی المحنت کے. اور اگر آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج اس کو کہا ہے, وہ میں نے پہلے مانا وہ ڈسکس کروں گا, فرو پہ نہیں کروں گا. اگر آپ کے عقیدے جسٹیفائی ہو گئے, فرو میں نے ویسے ہی مان لینا ہے. قادیانی ختم نبوت پہ اگر قائل کسی کو کر لیں تو باقی مسئلے تو ان کے ساتھ فضول ہیں ڈسکس کر لیں. ایتھیسٹ اگر کسی کو قائل کر لیں کہ خدا ایگزسٹ نہیں کرتا تو باقی مسئلے تو فضول ہیں. اصل چیز ہے اصول پہ بات کرنا. علمی پوائنٹ نمبر 9 سیکنڈ آنسر. وہ کہتے تھے میں المحنت کو ڈیفینڈ کرنے آیا. تو پھر المحنت کا تعارف ہو جائے سر, ہو جائے نا. ہاں سر, یہ اب دیوبندی عوام سنیں کہ یہ کیا ہے. مفتی صاحب نے اردو پوائنٹ والے انٹرویو میں کہا کہ ہم تو ڈگری کر کے فارغ ہو چکے تھے, ہمیں نہیں پتا تھا المحنت میں کیا لکھا ہوا ہے. اور مجھے کہتے ہیں یہ لوگ جاہل. جو جاہل فارغ التحصیل مفتیوں کو بتائے کہ تمہارے عقیدے وہ ہیں جو المحنت میں لکھے ہوئے ہیں, تو اس کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے. اس نے پرانے مسئلے دوبارہ اٹھا کے تو آگ لگا دیے. پرانے مسئلے کیا سیٹل ہو چکے ہیں؟ کیا المحنت اور حسام الارمین سے توبہ کر کے آپ دونوں ایک ہو چکے ہیں؟ ہاں میرے خلاف ایک ہے, لیکن ابھی بھی چندہ بکس لد ہیں, فرقے لد ہیں. تو یہ سنیں 1905 میں امام ابوذر بریلوی المعروف اعلی حضرت, انہوں نے علماء دیوبند کے 4 علماء اور غلام احمد قادیانی دجال پہ کفر کے فتوے لگائے, علماء عرب سے تقریض لکھوائی. اس کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین, حرمین کی تلوار. اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ یہ جن بزرگوں کے بارے میں نے فتوے لگائے, چلے قادیانی کو تو ہم کافر مانتے ہیں, باقی 4 علماء دیوبند ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, اور یہ سب مرتد ہے. مرتد کا مطلب واجب الواجب. اس میں لکھا چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ, جو شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہے, جیسا کہ روافض شیطان اطاق کے پیروکار ہے. دیکھیں نا کتنی پیاری لینگویج یوز ہے. اب یہاں پہ انہوں نے علماء دیوبند نے 26 سوالات دیوبند مدرسے میں بھیجے کہ بھئی ہند کے ایک عالم نے آپ کا کچا چٹا کھولا ہے, آپ ہمیں کلیریفیکیشن دیں. اس وقت چونکہ سعودی عرب میں بھی صوفیوں کی حکومت تھی, سلطنت عثمانیہ کی, اور انہی علماء نے حمزہ بریلوی کو 14ویں صدی کا مجدد بھی ڈکلیئر کیا تھا حسام الارمین کی تقریض میں. یہ کہتے ہیں بعد میں علماء نے فتوے واپس لے لیے تھے. سر آپ ذرا المحنت غور سے پڑھیں. المحنت میں جن علماء کے سائن ہیں نا وہ اور ہیں, اور حسام الارمین والے اور ہیں. انہوں نے نہیں فتوے, ایک آدھ بندے کا بیچ میں ایشو تھا, وہ بھی اس نے فتویٰ نہیں واپس لیا. اس نے احمد بریلوی سے ایک مسئلے میں اختلاف کیا تھا, فتویٰ اس نے بھی نہیں. اس نے کہا اگر یہ اس طرح جو کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ غلط کہہ رہا ہو, حالانکہ اعلیٰ حضرت ٹھیک فرما رہے تھے. المحنت المفنت انہوں نے 1906 میں 26 سوالات کے جوابات میں لکھی. کس نے؟ تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے گرو شیخ زکریا کاندلوی کے پیر و مرشد خلیل احمد سہارنپوری. اور اس کتاب کے اینڈ پہ اشرفی تھانوی نے سائن بھی کیا کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے, میں اسے آن کرتا ہوں. 25 علماء کے کم از کم سائن ہیں. اب تو خیر وہ سائن کافی لوگوں کے ہو چکے ہیں, کیونکہ اب موجودہ 15 بھی ایڈ ہو چکے ہیں. تقی عثمانی صاحب, یوسف بنوری صاحب, یہ سب نے اس کو آن کیا کہ ہمارے ایک ہی تھے. اور اس میں انہوں نے کیا خوبصورت لینگویج استعمال کی. انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے. 14ویں صدی کے مولویوں رضی اللہ عنہ, جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوا کرتے تھے انبیاء پر.
انبیاء کے مقابلے پہ جو شیاطین تھے وہ کافر تھے، مسلمان کافر. تو احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو انہوں نے پھر کیا کہا؟ کافر. انہوں نے بھی کافر کہہ دیا، انہوں نے بھی کافر کہہ دیا. تو سر میرے نال کو لڑ دو، آپس وچ کھیڈو میچ. ساڈا میچ نہیں کھیل سکتے، آ کے پچ کھود گئے. وہ دوسرا چوک سی جتنے سی پچ کھود گیا، ایسے پچ قائم ہے، بے فکر ہو. تو یہ انہوں نے جواب میں کتاب لکھی اور چھوڑا کسی کو بھی نہیں. المعند میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو وہابی ہیں نا، محمد بن عبد الوہاب کے پیروکار، یہ شیطان کا سینگ ہے جو بخاری مسلم میں آیا ہے. وہ خوارج والی حدیثیں ان کے اوپر لگاتے ہیں. آج ریالوں کے چکر میں یہ دونوں اکٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے پیجز پہ چڑھ رہے ہیں. یہ تو اہل حدیث کو خارجی مانتے ہیں جو بندی، اور اہل حدیث کو بندیوں کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کو ویسے ہی پتہ ہے. وہ تو اپنے علاوہ سارے مشرک ہی کہتے ہیں. تو یہ کتاب لکھی گئی. اس کے میں نے صرف 3 عقیدے بتائے تھے کہ ان کا دفاع کریں. جو بورے لے کے آ رہے ہیں نا، ان بورے کو کھولو، 3 عقیدے میں دفاع کرو. یہ اس لیے نہیں کرتے، میں نے آپ کو اس کی ریزن بھی بتائی تھی کہ یہ عقیدے وہ ہیں جو دیوبندی عوام کے ہیں ہی نہیں. اگر ان عقیدوں کا دفاع کریں گے تو دیوبندی عوام کے بھی یار یہ تو وہی عقیدے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے بریلوی چھوڑی تھی. اور ان کے بڑے علماء کہیں گے وہ کیوں مان لیا تھے. پہلا عقیدہ، ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں اس طریقے پہ جو خواص کو معلوم ہے، نہ کہ اس طریقے پہ جو عوام کرتے ہیں. اچھا عوام جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. عوام کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی بزرگ کے ساتھ جفی ڈال لیں تو بندہ تر جاتا ہے. عوام قبروں سے جا کے مانگ لیتی ہے، قبر کی مٹی لے جاتی ہے. اب ہمیں ذرا خواص کا طریقہ بتائیں آپ کیا ہوتے ہیں. خواص کا اس تو بھی پیڑا طریقہ ہے. جی سنو، ارواح ثلاثہ اشرفی تھانوی نے کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے 3 دیوبندی بزرگوں کے حالات زندگی لکھے ہیں. یہ وہی کتاب ہے، وہی میاں ہاں، یہ وہی کتاب ہے ارواح ثلاثہ، جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب قاسم نانوتوی صاحب کو پبلکلی اپنے ساتھ چارپائی پہ لٹاتے ہیں، پھر عاشق صادق کی طرح ان کی طرف چہرہ کر کے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں میاں کہنے دو جو لوگ کہتے ہیں. یہ وہی کتاب ہے، وہی کتاب ارواح ثلاثہ. لکھ رہا کون ہے؟ حکیم الامت اشرفی تھانوی. کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں؟ بانی مدرسہ دیوبند قاسم نانوتوی کے بارے میں. اور ان کا کس کے ساتھ لکھ رہے ہیں افیئر؟ رشید احمد گنگوئی. لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، دیکھیں آپ وہ صرف لیٹے ہیں، قریب ہوئے ہیں، آگے بھی کرتے ہیں لکھے جان ہو گورے بھی اتنا ہی کرتے رہے روڈ میں. اگلی کا سامنے نہیں ہوتی، وہ پیچھے ہوتی ہے. اور پیچھے کی ویڈیو میں کتنے آگے تھا. پہلے تو یہ بتاؤ یہ مہذب طریقہ ہے پبلکلی مریدین کے سامنے؟ عاشق صادق. اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکلے، فزیکلی، خواب میں نہیں، اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے واپس چلے گئے. اور جس مولوی کو ملنے آئے تھے نا، سردیوں میں بھی رضائی کے اندر وہ پسینے اس کے نکلے ہوئے تھے. تو دوسرے نے پوچھا کیا ہوگا؟ ابھی حضرت نانوتوی آئے تھے. بھائی جی مردہ نکل کے آ جائے 6 سال بعد، وہ صرف پسینہ نکل گیا ہے، اور بھی کچھ ہو گیا ہے گا. نکل صرف پسینہ ہوا ہے. انہوں نے غور نہ بھی دیکھا، ہوں کہ جو ہے نا غور نہ دیکھا اے جے قبروں تو فیض نہ تھا. اسی ارواح ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ ان کی قبر سے لوگ مٹی لے جاتے تھے شفا کے لیے. تو وہی عقیدہ ہے آپ کا بھی. اور میں نے اس پہ پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے، میرا 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. ریسرچ پیپر نمبر 6، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ. اور میں نے سارے واقعات نقل کیے ہیں. میں ایک واقعے کی انجین نہیں کر سکتا. میں نے اصول برکت کے لیے آپ کے سامنے یہ 2-3 باتیں. تو یہ اس کے اندر یہ عقیدہ. سینے سے کون سا فیض ہوتا ہے جی مجھے بتائیں؟ وہی سجے پاسے نام پھیرا سارے حافظ، کھبے پاسے پھیرا نام جب بھی پاری علم ٹرانسفر کرتا. سینے سے کیا فیض لیا جا سکتا ہے؟ ایک بچہ تو اپنی ماں کے سینے سے فیض لے سکتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے سینے سے کون سا فیض لے سکتا ہے؟ بتائیں سینے سے کون سا فیض ہوتا ہے؟ ہاں تعلیمات سے فیض ہوتا ہے نا. سینے سے کون سا ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے، علم سے ہوتا ہے. لیکن یہ وہی ہے تو نہیں ہے تو ان کو کہ آپ بتا دو کون سا طریقہ ہے. چلو یہ ایک عقیدہ ہے، ایک عقیدہ
یہ تو بریلویوں کہتے تھے قبروں سے مانگتے ہیں، خود اپنے کیا کیتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ جو ہے وہ فرقوں سے نکلنے سے پہلے دیوبندی تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں جی، کیمرہ ذرا پیچھے کریں، یہ لوگوں کو دکھا. آپ لوگوں نے اللہ کو جان دینی ہے. کیا جب آپ دیوبندی تھے آپ کا یہ عقیدہ تھا محمد والا؟ نہیں. ہاں بس یہی وجہ ہے، مفتی کو پتا ہے کہ جڑے بچ گئے نا وہ بھی نہ ادھر ٹر جانے. جی اس واسطے بہنا نہیں، ڈیفینڈ نہیں کرنا. تو بورا جڑا لیا ہے نا ویڈیو بنا کے ڈیفینڈ کرے نو، ٹھیک ہے میں تو نہیں بہنا، تو اپنی پبلک نو اس ویڈیو تو باتیں کرنا پوے گا. اور میں تو تیار نہ لایا طاہر شفیع نو بھی اٹھاؤ پی ٹی وی تے میرے کو لا کے بیٹھ جاؤ، لیکن کیمرے میں فالتو کوئی مولوی میں نے اور ایڈ نہیں ہونے دینا. یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے اس رویٹس پہ، نہ اس سے پہلے کسی کو حاصل ہوا نہ بعد میں ہوگا. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نا وہ جو ان کو بھی دیا وہ بھی اعزاز چھین لیں. نہیں، یہ جو غریب نواز لوگ ان کو عادت نہیں ہوتی کہ وہ تحفہ دے کے واپس. مفتی صاحب کے لیے کیا مت ہے، بلکہ میری بیوی بھی مجھے اس رات کو کہتی ہے مفتی صاحب کو مجھے ترس آ رہا ہے یار مل لو. میں نے کہا اس طریقے سے وہ تو کام ڈالنے آیا ہے، ملنا تھا تو میں نے کتنی کوششیں کی، لیکن وہ کہتا تھا ویڈیو بناؤ. ویڈیو بنا کے تو بھائی تو ٹوٹ جانا سی. پیچھے میرے تو ایجنسیاں نے جوڈیشری تے پولیس چڑھا کے ٹوٹ جانا. آج مجھے ایک ایکس ادھر جو سی ٹی ڈی کے آفیسر تھے وہ اب یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے. صبح سویرے مجھے فجر کا فون آیا انجینئر صاحب تھی بڑی عقل مندی کی ہے تو ہمیں پتہ نہیں سی تھوڑے نال کیوں ہونا ہے. میں کہ میں تمہیں پہلے بھی دسیا میں حضرت علی علی شرافت رکھنا وا، چلاکی ہوشیاری بنو امیہ تو بھی زیادہ ہے، لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں. یہ پہلا عقیدہ. دوسرا عقیدہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ کے عرش کرسی خانہ کعبہ سے افضل ہے. اس سے پوچھے یہ کس قرآن کی آیت میں اور حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ جذباتی بات نہیں ہے بریلویوں والی کرنے کے نبی دی شان کو نہیں منتے. اچھا جی نبی دی شان کو منیے تے حضرت عیسیٰ نو اللہ نے بیٹا کہہ دیے، گل کرنے لی کرو. ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نے ہیرا نامی جگہ پہ اپنے سردار کو لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں نے آپ کو سجدہ کیا. ہم فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے کیا اس پہ بھی سجدہ کرو گے؟ اگر سجدہ میں جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے باپوں کو سجدہ کرے. تو نبی علیہ السلام نے اپنی عزت خود نہیں ہونے دی، باؤنڈری نہیں کراس کر. کہتے ہیں حج کیا ہے؟ حج یہ ہے کہ آپ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ کے عرش اور کرسی سے افضل یہ رسول اللہ کی موجودگی میں آپ یہ غلوف والی بات کر سکتے ہیں کیا جو کہیں لکھی نہیں ہوئی؟ وہ کہتا ہے نہیں جی نبی علیہ السلام اشرف المخلوقات ہے، عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ عرش سے افضل ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کروڑوں عرش بھی ہوں ہمارے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے نبی کی بات دی، آپ نے نبی کی قبر مبارک کی بات کی اور اس میں بھی کہا وہ حصہ زمین جو حضور سے ٹچ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس حصہ زمین سے آپ کی مٹی کا خمیر اٹھا کے آپ کو تخلیق کیا گیا، تو بیسیکلی وہ رسول اللہ کا خمیر ہے. گویا کہ رسول اللہ عرش سے افضل ہے، اس لیے ہم اس مٹی کو ہم کہتے ہیں نا. جو مٹی اٹھانی تھی وہ اٹھ گئی، نبی کی تخلیق ہوگی. اب جو باقی مٹی ہے وہ رسول اللہ کی مٹی نہیں ہے، جنت کا ٹکڑا ہے. اور اگر وہ رسول اللہ کی مٹی ہے تو ساتھ تو حضرت ابوبکر عمر کی بھی قبریں، ان کو بھی تو پھر عرش سے افضل ہے. اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب دفنایا گیا سب سے پہلے سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تاکہ آپ کے جسم مبارک کو مٹی نہ لگے. ہاں تو کوئی حصہ زمین حضور کو ٹچ کیے ہوئے ہے ہی نہیں ہے. آپ کہا کرے سرخ چادر، سارے بزرگ میں نہیں کر چڑی، ہو گل ہی غلط نکلی. حصہ زمین تک ٹچ ہی کو نہیں ہوا ہے. چادر مبارک بھی کہو، کفن مبارک بھی کہو، اور رسول اللہ کے تو ڈائریکٹ بال مبارک، کرتا مبارک صحابہ کے پاس تھے، انہوں نے تو اس کے بارے میں کلیم نہیں کیا کہ یہ اللہ کے عرش سے افضل ہے. پھر دیکھیں بریلوی تو اس سے آگے پھر ایک آدمی ہے، مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس رہے وہ بھی اللہ کے عرش سے افضل ہے کیونکہ نبی کے وہ مسکن رہی. اور انہوں نے کہا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا جو حضور کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کا جو پیٹ مبارک ہے وہ بھی اللہ کے عرش سے افضل ہے کیونکہ حضور وہاں پہ رہے. تو ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں نا. نبی علیہ السلام
اپنی والدہ محترمہ کے جسم اقدس میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ والد والا لنک تھا نا. پھر آپ چلانا شروع کرتے سب کو سے افضل بتائیں کیا کہانیاں کرا رہے ہو؟ کیا یہ نبی کی تعلیمات ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا, یہ ہے مزاج رسول. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضور کی وفات کے دن چل رہے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں نبی اسلام تکلیف کی وجہ سے بار بار چہرے اطہر سے چادر ہٹاتے اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا. اور پھر اما عائشہ کہتی ہیں یہ حضور اس لیے بات کر رہے تھے کہ ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میری وفات کے بعد میری قبر کے ساتھ یہ کام نہ کرنا. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں, اگر ہمیں یہ ڈرنا ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حجرے کو اوپن چھوڑ دیتی, جس کا جب دل چاہے وہ آ جائے قبر مبارک پہ. اما عائشہ نے تو اس کا مطلب یہ لیا. اما عائشہ کے سامنے کوئی کہنا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے, وہ کہیں گے تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں نبی اسلام کی وفات کے دن چل رہے تھے, آپ بیماری کے عالم میں تھے اور آپ کی دو بیویاں حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ بیٹھی ہوئی آپس میں یہ بات کر رہی تھی. جب ہم حبشہ گئے تھے نا ہجرت پہ, وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جس میں تصویریں لٹک رہی تھی. تو نبی اسلام اپنی بیماری میں متوجہ, انہوں نے کہا یہ ان کی خرابی تھی. ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے, اس کی تصویریں لٹکا دیتے, قیامت والے دن یہ بدترین مخلوق بن کے اٹھے. یہ ہے مزاج رسول. ابو داؤد کی حدیث ہے میری قبر میں میلہ مت لگانا, تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے میرے تک پہنچ جائے گا. درود کے لیے بھی قبر پہ میلہ نہ لگانا, سلام عرض کر کے بس آگے. صلوات پر محمد وآل محمد. یہ ہے مزاج رسول. آپ لوگ اس مزاج میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر اطہر اللہ کے عرش سے افضل ہے, اور کیا کیا اس کی پیشنے بناتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی ریاض الجنہ کی بات کرتے ہیں. جب کان وہ اسی لیے گورے لانے پڑتے ہیں نا. ہاں میں تے حدیثاں رکھنیاں نے اور میرا فیصلہ تسی گورے دی دادا جی کرا لو گے. جیڑا پیغمبر اے کہندا ہوے اودے سامنے اے سٹیٹمنٹ آ سکتی ہے جو المحمد دی لکھی ہے. ان لوگوں میں کامن سینس بھی نہیں. اور پھر ان کے پاس پتہ کیا ہوتا ہے آخری بات, اچھا ہمارے بزرگ تو غلط ہوئے فلانے نے بھی لکھا ہے اور فلانا بھی کہڑا ہے. اور جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف دروج کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں, احترام کے دائرے میں اختلاف رکھتے ہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں. کدے توس لاندے ہو سانو بابیاں دی؟ ہاں دوست لگاؤ مجھے ابو بکر عمر عثمان و علی کی, کہ یہ ان کا عقیدہ تھا, میں مانوں گا. خلفائے راشدین ہیں, ان کی پیروی کا حکم ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ابو داؤد میں حدیث ہے, یہ ترمذی میں موجود ہے, مشکات میں موجود ہے. لگاؤ دوست. لیکن یہ آپ کے اپنے عقیدے پر رہے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم پابند ہیں. دو عقیدے جڑے چیمپئن نکلے ہو نا ویڈیو وچ مفتی دے جسم بنا دے, وہ بھابی بھی نکلے جو جنہاں دے جو انہاں عقیدے جو مشرک کہندے نے ہار پہ پاندے نے. تو اندر مودی جی کر پوری ہو کہ جڑے چیمپئن دوسرے فرقے دے نکلے ہو یا انہاں دے اپنے, تسی لوگ آ کے ڈیفینڈ کر لو نا. اے بول رہے جو ویڈیو جواب دیو نا عوام نو, اے ویڈیو تو چڑھے گی لتر پلیٹ نہیں ہونی انہاں دی. تسی آپ سوچیں. مجھے کل علی نقوی صاحب کا فون آیا, وہ پنڈی میں ہوتے ہیں کبھی ان کو موقع ملے, اور مجھے کہتے ہیں یہ بیوقوف آ گیا تھا تو جان نہیں سی دینا ہے. تسی نہیں سی بڑا منو دسنا سی کہتے یار یہ باتوں کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے کہ اس کو نہیں پتا کیا عقیدے ہیں. اور علی نقوی صاحب وہ ہیں جو شیعہ تھے, پھر بریلوی ہوئے, کرتے کرتے وہ ادھر تک پہنچے, اور وہ ایک عام بندہ ہے جو دفتر میں ملازم ہے, وہ کہتے ہیں میرے نام بٹھا لو انہوں. وہ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں. یہ اس ویڈیو کے بعد دنیا کا ہر مسلمان جو اپنے آپ کو فرقے سے منسوب نہیں کرتا, یہ ویڈیو سن کے ان کے بڑے سے بڑے زندہ یا مردہ مفتی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے. عقائد میں بات بولنے کی ضرورت ہی نہیں پائی. ہاں. اور تیسرا عقیدہ میں نے المحدث سے بتایا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام کی قبر مبارک میں جو حیات ہے دنیا کی سی. کہتے ہیں نہیں وہ ہم نے دنیا بھی نہیں کہا, دنیا کی سی کہا. دیکھو کیسے دنیا کی سی ہے. تو دنیا کی زندگی میں تو سانس ہوتا ہے, کھانا پینا ہوتا ہے, ٹائلٹ ہوتا ہے. کیا قبر مبارک میں یہ ہے؟
وہ شہید جو رسول اللہ کے دین پہ جان دیتا ہے اس کی زندگی کا آپ کو شعور نہیں. نبی علیہ السلام کی تو قبر مبارک میں زندگی جنت کی تو اتنی عرفہ والا برزخی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بلکہ بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. مت مردہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مار دیے بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں شعور ہے. دنیا کسی ہے, دنیا کسی کہاں سے ہوگی. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. سورۃ المومنون. ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک برزخ ان سین بیریئر. وہ جی حدیث ہے مسند ابی یعلا میں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. نبی اپنی قبروں میں زندہ نمازیں پڑھتے ہیں. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ قائم یصلی فیہا. بالکل ہم مانتے ہیں لیکن قبر مبارک آج کھولیں کوئی نبی آپ کو نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا. جیسے دفنایا گیا تھا ویسے ہی جسم مبارک سلامت. وہ نماز بھی برزخی ہے. شب معراج جو صحیح مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اتنے سارے انبیاء کی امامت فرمائی, وہ بھی برزخی ہے. وہ دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں ہے. تو یہ جب ساری باتیں کریں وہ کہیں گے اصل میں ہم دنیا کی زندگی پتہ کیوں کہتے ہیں, بڑی ہوشیار ہے. کہتے ہیں اس لیے کہ جسم مبارک سلامت, اس لیے دنیا کی اسی کہتے ہیں, باقی برزخی ہے. نہیں نہیں, پرانے گلاں پرانے بہانے. میں تو تھوڑی شاواں کٹ کے دساں گا. فضائل حج میں شیخ زکریا کاندلوی نے لکھا ہے کہ 90,000 لوگوں کی موجودگی میں حضور کی وفات کے 550 سال کے بعد 555 ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید شیخ احمد رفاعی قبر اطہر پہ جب اشعار پڑھ رہے تھے تو قبر سے ہاتھ باہر نکلا, کیونکہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ نکالے میں نے بوسہ دینا ہے. اور انہوں نے بوسہ دیا 90,000 لوگوں کی موجودگی میں جن میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. یہ دنیاوی یاد ہے نا, قبر سے ہاتھ نکلنا یہ دنیاوی نہیں ہے. دنیاوی مانتے ہیں یہ. اور پھر اگلی بات شیخ عبد القادر جیلانی نے کیوں نہیں بوسا دیا. ان کو تو میں نہیں کہتا, میں کہتا ہوں میں بڑا بدبخت ہوں کہ میری موجودگی میں میرے اسٹوڈنٹ کے لیے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلے اور وہ چومے اور میں چوموں ہی نا. عبد القادر جیلانی تو 295C کے حقدار ہوتے ہیں واقع دیجیے. اور اس تو بڑا جھوٹ ہے. یہ 1000 سال پرانی بات کر رہے ہیں. آج سے 50 سال پہلے بھی مسجد نبوی میں 90,000 کا مجمع نہیں آتا. اور 90,000 کے مجمع میں اگر ہاتھ نکلے کتنے بندے دیکھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ کچھ 100-150 فٹ بار نہ آئے. ہاں بتائیں نا یار, ہم تو پھر جیل نہیں کر رہے ہیں نا. اب آپ نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ یہ خواب کا معاملہ ہے, یہ برزخ کا معاملہ ہے. خواب نہیں سر, بیداری کی بات ہو رہی ہے. بیداری میں تو پھر بیداری والی باتیں ہوں گی. پھر 500 بندوں میں آدمی نظر آتا, کہانیاں. پھر اعلیٰ حضرت نے ایک سٹیپ آگے طے کیا. انہوں نے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کہتے ہیں اولیاء بھی زندہ, شہید بھی زندہ, نبی بھی زندہ, وہ فرق دسو. انہوں نے کہا فرق تو ہم دسنے ہیں, ساڈے بزرگ عبد الباقی زرقانی نے پہلے ہی فرما دیتا ہے. اور یہ عبد الباقی زرقانی دیوبند اور بریلوی دونوں کے روحانی ابا جی ہیں. فضائل مال میں بھی اس کے والے ہیں. زرقانی نے لکھا ہے کہ انبیاء کی قبروں میں ان کی بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں. اے فرق ہے نبی اور غیر نبی. جی یہ اما عائشہ کے سامنے کوئی بات کرے نا پھر میں پوچھوں. جی مسند احمد میں حدیث ہے, مشکات میں موجود ہے. اما عائشہ کہتی ہیں جب تک رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اجرے میں دفن تھے نا, تو میں بے دھڑک اس حصے میں چلی جاتی. جب سے عمر دفن ہوئے نا تو میں پردے کے بغیر نہیں جاتا. عمر سے مجھے حیا آتی. یہ نہیں کہ حضرت عمر دیکھ رہے تھے, قبر کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے, کپڑے تو کوئی چیز ہی نہیں, اس کے سامنے پردہ تو کوئی چیز ہی نہیں. صرف حضرت عائشہ کا یہ تقویٰ تھا کہ وہ اس لیول تھا. جس طرح حضرت عثمان کہتے ہیں جب سے میں نے اپنا دایاں ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں دیا میں نے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا اس سے. آپ کوئی کہے گا ان کو کہ
کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے. انہوں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا تھا کہ یہ ہاتھ اب اپنی شرمگاہ کی طرف بھی نہیں اٹھے گا، چاہے جائے کہ میں اس کو کسی غیر کی طرف اٹھاؤں، کیونکہ یہ حضور کے ہاتھوں میں آتی ہے. تو یہ صحابہ کا تقویٰ ہوتا تھا، یہ اما عائشہ کا تقویٰ تھا کہ میں ادھر جو ہے بغیر پردے کے بھی نہیں جاتی، میں اتنا پردے کا اہتمام کرتی ہوں. اس اما عائشہ کے سامنے کوئی یہ بات کرے کہ جی نبی کی بیویاں قبروں میں پیش کی جاتی ہیں، وہ شاباشی کرتے ہیں، وہ جی جنت میں انہیں نہیں ملیں گی، تو جو وہ جنت کا باغ ہے، حضور علیہ السلام کی قبر جنت کا ٹکڑا ہے، وہ پائیے اورا ملنیاں نے قیامت قائم ہونے تو بعد جدو لوگ جنت پہنچ جان گے، خدا دا نہ ہے کہ کام کر لگے ہو، اور کتنی جھوٹی تعویلات آپ کر رہے ہو بابوں کی بات کو. یہ قرآن حدیث میں کہا لکھا ہے. کہتے ہیں کہ اس میں گستاخی کون سی؟ گستاخی یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. بخاری کی پہلی حدیث ہے، جس نے میری طرف جھوٹ منسوخ کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اب مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ نے کب فرمایا کہ میری قبر میں بیویاں مجھ پہ پیش کی جائیں؟ بتاؤ، تم نے رسول اللہ پہ جھوٹ مانگا. یہ تین عقیدے نہیں بتا دیے المعند. قیامت تک ٹائم دے پوری ضروریت حنفیہ دیوبندیہ نو بھی اور سارے علماء نو بھی اپنے اپنے بورے کھولو، ویڈیو چڑھاؤ. اے تے ویڈیو چڑھنی جے اے آرٹ کرے گی تانوں قیامت تک. میرے ہل نہیں جانا، میرے ہل صرف ایک بندہ ہے خوش نصیب، نہ اس تو پہلے نہ اس تو بعد. طارق مسعود حفظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس. آمین تو آمین. وہ آئے کیمرہ مین لے آئے، عقائد پہ بات کریں اور جھومے. یہ اعزاز انہی کی. اچھا یہ جو عقائد ہیں یہ میں نے آپ کو کھول کے بتا دی، ویسے اس میں کافی دیر اور بھی بول سکتا تھا لیکن میں اس کو چھوڑتا ہوں. آخری علمی پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. پیارے مامو جان اور پیارے نانا جان، ہاں انہوں نے نام لیا ہے جی. انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کرنے ہیں. کیا گل کرنی ہے؟ شروع کر حق چار یار کا نعرہ سب سے زیادہ شد و مت سے کس فرقے نے لگایا؟ تو اسے پوچھے حق چار یار کا مطلب کیا ہے؟ پنجواں کیوں نہیں یار؟ خلافت راشدہ حق چار یار سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. حق چار یار میں قیامت پوشیدہ ہے. کہتے ہیں خلافت راشدہ حق چار یار. بالکل ہم بھی مانتے ہیں، ہم ہی تو مانتے ہیں. پھر انہوں نے ساتھ جوڑ لیا سیاست معاویہ زندہ باد. اچھا ہم یہ پوچھتے ہیں جب حضرت علی خلیفہ راشد تھے اس وقت سیاست معاویہ کیا تھی؟ کہتے ہیں بعد میں زندہ باد کہتے ہیں. نہیں پہلے پھر کیا ہے؟ میں بتا دوں کیا ہے. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. خلفاء راشدین کے مخالفین کو اہل البدع رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا ان کو پکڑ لینا. جب حضرت ابوبکر کے خلاف مرتدین کھڑے ہوئے، منکرین زکات کھڑے ہوئے، مسلمہ کذاب کے حامی کھڑے ہوئے، ہم سیدنا ابوبکر کے ساتھ رضی اللہ عنہ. حضرت عمر کے دور میں اس قسم کا اندرونی فتنہ کوئی نہیں تھا، وہ بیرونی قادسیہ اور پھر وہ. حضرت عثمان کے خلاف جب بلوائی کھڑے ہوئے، ہم سیدنا عثمان کے ساتھ. آگے حدیث کیوں نہیں لے کے چلتے؟ جب حضرت علی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے جمل میں، صفین میں، نہروان میں، اس وقت تم نے اس خلیفہ راشد کو نہیں ماننا. اسی کے بعد تو میں نے اپنا کربلا والا ریسرچ پیپر لکھ کے 200 احادیث اس میں جمع کی ہیں، جو پھر بدی 5 گھنٹے اور میں شروع ہو جاؤں گا زبانی. یہ تو میں اس ٹاپک میں تو اللہ کے فضل سے پی ایچ ڈی کرا چکا ہوں لوگوں کو. ان کو نہیں آپ خلیفہ راشد مانتے، ان لوگوں کا دفاع کرنے ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے خلفاء راشدین کا دفاع، اس کے بعد اگلی بات. مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی، یعنی نبی الاسلام، پھر اللہ مجھے اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی. جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا.
وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. اور پھر ایک دفعہ اینڈ پہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی. یہ حدیث عمر بن عبد العزیز کو کسی نے لکھ کے بھیجی اور اس نے کہا کہ حضرت خلفائے راشدین کے بعد جو کاٹ کھانے والی، جو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے ملکن عاقن، کیوں کرتے ہوتے تھے کاٹ کھانے والی ملوکیت، کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کا دور آ گیا. عمر بن عبد العزیز سے پہلے اور خلفائے راشدین کے درمیان کون کون تھا؟ ان کو حضرت عمر بن عبد العزیز سے خوش ہوئے. ایک حدیث کی شرح یہ ہے اور ایک زیادہ مضبوط شرح یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ، بنو عباس، سلطنت عثمانیہ، یہ سب کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے جو مسلمانوں کے حکمران تھے لیکن ان پہ مسلط تھے. اس کے بعد جابر حکمران جو ہے زبردستی ہم پہ مسلط ہوئے، پلولین پاورز، جن کا زور آ کے 20ویں صدی کے شروع میں ٹوٹا. 8 سے 150 سال پہلے تک مسلمانوں کے کوئی ملک نہیں تھے، اکا دکا ملک تھے. سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کی میں بات کروں، اس کے بعد آہستہ آہستہ ملک بننے شروع ہوئے، آزادیاں لینی شروع کی اور اب خلافت علی منہاج النبوہ کی باتیں شروع ہو گئی. آپ دیکھ لیں بریلویوں میں بھی حسینی پیدا ہو گئے ہیں، علی قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیوبندیوں میں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی. اور تازہ تازہ خبر تو آ چکی ہے آپ کے پاس، اہل حدیث میں عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی کیا کر دیا انہوں نے. پیچھے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے اس کے پیچھے بھی انجینئر کا ہاتھ، صحیح کہہ رہے سارے پیچھے میرا پیروں کے ہاتھوں ہوتے نا بھائی جس کو سمجھ آ رہی ہے اس کو سمجھ آ رہی. شیعہ میں بھی دیکھ لیں، جواد نقوی صاحب کا کلپ بھی اپلوڈ ہوا، 4 فرقوں کے باغی علماء. جواد نقوی صاحب نے وہ ساری باتیں کر دی جو میں شیعہ کو جھنجھوڑتا تھا کہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں زبان اور بکواس بند کرو. انہوں نے وہی باتیں کر دی. شرک کے والے سے کتنا سخت ان کا سٹانس ہے، ہر کسی کی جرأت ہے یہ بات کرے. انہوں نے کہا ہمارے غالی شیعہ قادیانیوں سے بدتر ہے کیونکہ قادیانی ختم نبوت میں شرک کرتے ہیں اور ہمارے یہ گھوڑے کو بھی خدا بنائے بیٹھے. یار یہ کون بول سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم سے بھی آگے ایک ڈگری ہے. جڑے عبد القادر جیلانی کے بارے کہتے ہیں انہوں نے بھی روح کھول لی اللہ کو واپس. ظاہر ہے وہ تو پھر اس تو بھی ہوتی گل ہے نا، 2 پہلوانوں کی لڑائی ہوئی، ایک جیت گیا، یہ اسی ریپرزینٹ کر رہے ہو. بابے ہم کھنگڑ نہیں دینا کسی نے، روح کھول لی. اور یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں، ان کی طرف جھوٹ منسوخ ہے. جیسے عیسیٰ ابن مریم کی طرف لوگوں نے ڈیوینٹی کلیم کی، ان کا قصور نہیں. تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ان کو، یار ہم صحابی مانتے ہیں انہیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے ہم انہیں صحابی مان رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ان پہ گالی گلوچ نہ کریں. ہمارا اختلاف یہ ہے کہ رسول اللہ کیا فرما کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی رسول نہیں. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اس کا بریک اپ بھی دیا ہے. رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال رہے، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی. اور کہا بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اس میں بھی 5.5 سال جو ہے وہ سیدنا علی کے ہیں اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن. تو شاگرد کہنے لگا کہ یہ بنو امیہ والے تو کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہی نہیں، اور اس میں ابو داؤد نے لکھا یہ کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ نہیں. علیہ السلام کا لفظ لکھا جو مولوی نے عربی میں لکھا رہنے دیا، اردو میں نکلا. اسلام 360 میں بھی نکلا ہوا ہے، عربی میں ہے، اردو میں نکلا ہوا ہے. صحیح بخاری میں 6318 میں فاطمہ اور علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے، عربی میں لکھا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا. صحیح بخاری میں 3748 برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت پہ رکھا گیا. اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ان لوگوں پہ جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ ہی کیا. اور امام بخاری نے لکھا برأس الحسین علیہ السلام، انہوں نے ترجمے میں کیا حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ. مولانا شریف کو مسلم شریف سے، بخاری شریف سے باہر نکالیں تو پھر پیور آپ کے سامنے بخاری مسلم آئے گی، اور یہ ذمہ داری ہماری ہے نکالیں. علی علیہ السلام کو یہ خلیفہ ہی نہیں مانتے. حضرت سفینہ کو اتنا غصہ ہے، انہوں نے کہا ان کی پیٹھ سے یہ جھوٹ نکلا ہے. حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی خلافت بنو امیہ بنو زرقہ کی
شریر ترین بادشاہ تھا اس روئے ارض کی، شریر ترین بادشاہ. اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ بیعت تو کرنا چاہتے تھے، خلیفہ تو مانتے تھے، اس میں موجود ہے وہ خلیفے نہیں مانتے. اچھا اب لوگ کہتے ہیں یہ حضرت سفینہ چونکہ 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے یزید کا زمانہ بھی پایا ہے، اس کے بعد بھی یہ 10 سال زندہ رہے ہیں، یہ یزید کو کہہ رہے تھے. چلو شکر ہے یزید تک آ گئے. اسی تو ہم دسنا کیا کہ وہ ہے. اس کا ایک طریق مسند ابی داؤد طیالسی میں ہے. جب وہ کہتا ہے نا کہ جی ابو بکر عمر عثمان علی، تو وہ شاگرد پوچھتا ہے حضرت سفینہ سے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہے اگر خلافت ختم ہو چکی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں، ملک. ہم انہیں خلیفہ نہیں مانتے. لوگ کہتے تھے خلیفہ راشد نہیں مانتے، سر ہم خلیفہ بھی نہیں مانتے. خلیفہ ایک متبرک ٹرم ہے ایک خاص چیز کے لیے. ویسے تو سارے انسان ہی خلیفہ ہے اللہ کے، لیکن جو خلافت ہے نا جو لفظ، اس اعتبار سے وہ ملک ہے، خلیفہ نہیں ہے. ہاں ویسے تو امیر المومنین فی پاکستان عمران خان صاحب ہے، وہ آپ کہتے رہے، لیکن اگر وہ والا خلیفہ بات کریں خلیفہ راشد، وہ نہیں. حضرت سفینہ کہتے ہیں وہ تو بادشاہ ہیں. اور اسی کا ایک طریق مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ بنو امیہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان. اب پتہ چل گیا وہ کس کو کاٹ کھانے والی ملوکیت اور وہ ساری باتیں کر رہے تھے شریف ترین بادشاہ. کلیئر ہے. اب اس میں گھٹو بول سکتا ہوں بات کہاں سے. یہ کہتے ہیں جی حضرت ابو سفیان، بھئی ہم مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن مسلم شریف کھولو، حضرت ابو سفیان کا چیپٹر کھول لو، ایک ہی روایت ہے اس کے اندر کہ حضرت ابو سفیان آ کے نبی اسلام کو کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر چونکہ اسلام قبول کر لیا. سورہ توبہ میں آیا تھا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ جاؤ ورنہ قتل کیے جاؤ گے، عذاب استحصال آئے گا. یہ طلقاء ہیں، یہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، ان کا اس اعتبار سے احترام کرتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کو ہضم نہیں ہوتا تھا کہ یار پوری زندگی انہوں نے جنگیں کی ہیں، آخری عمر میں آ کے یہ مسلمان ہو گئے، تو وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے. ظاہر ہے کہ ان کے باپ دادا مرے ہوئے تھے ان لوگوں کے ہاتھوں. تو حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ آپ نا مجھے کسی جنگ میں اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ باقی مسلمان مجھ سے محبت کریں. پہلے میں آپ کے خلاف لڑتا تھا، اب آپ کے ہاتھ میں لڑوں. یہ انہوں نے ریکویسٹ کی اور نبی اسلام لے بھی گئے غزوہ حنین کے موقع پر. لیکن پھر مصیبت بن جائے گی. بخاری مسلم میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ گفٹ کر دیے. سر آج 100 اونٹ جو ہے نا 3-4 کروڑ روپے سے کم نہیں بنتا. تو انصار مدینہ آپس میں چیما گوئیاں کرنا شروع ہو گئے، بخاری مسلم دونوں میں، کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے. اور نبی اسلام نے بجائے انصار کو مال غنیمت دینے کے اپنے انہیں دشمنوں کو 100 اونٹ دے دیے. مسلم میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں. چند جو نوجوان تھے، نوجوان ذرا زبان کے تیز ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہہ دیا اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی میرے رسول اللہ کے بعد. یہ کلمات کفر تھے، لیکن حضور کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا، حضور نے ان کو بلا لیا. انہوں نے یوں کہا. سینئر بیچ میں بڑا ان کے بچے ہیں جی، انہوں نے جذبات حضور نے کو نہیں ڈانٹا، معذرت کی. انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے آگے سے عذر قبول. پھر آپ نے السلام نے فرمایا اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں ان کے ساتھ چلوں گا. میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے. اگرچہ فتح مکہ ہو چکی لیکن میں واپس مدینہ جاؤں گا. کیا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ اللہ کے رسول کو لے جانے والے انصار تھے، دنیا کا مال لینے والے بنو امیہ تھے. اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار صبر کرنا میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی. تم صبر کرنا حتیٰ کہ حوض کوثر پہ آگے مجھے ملنا. حوض کوثر پہ کیا ہوگا؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی. ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا. اصحابی اصحابی والی حدیث جو انہوں نے امتی امتی بنا دی ہے. امتی علی حدیث اللہ تعالیٰ نے، صحابی علی اللہ تعالیٰ نے. وہ پھر ٹاپک اور طرف چل پڑے گا. اسی مسلم کی حدیث میں حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ ایک تو مجھے جنگ میں لے گئے، دوسرا میرا یہ بیٹا جو معاویہ ہے یہ کتابت جانتا ہے، آپ اسے اپنا کاتب رکھ لیں، جس سے انہوں نے کاتب پہ ہی نکالا ہوا ہے.
اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ ابو سفیان اگر حضور سے یہ ریکویسٹ نہ کرتا، حضور خود سے ان کو یہ کبھی یہ چیزیں نہ دیتے، کیونکہ وہ جو راوی تھا نا اس نے میری ویڈیوز دیکھی ظاہر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ان کا، اس لیے کہ حضور کی یہ عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کسی کو کرتے۔ کاتب رکھوا لیا، یہ کاتب وحی اس طرح بھرتی ہوئی ہے سفارشی، اسی طرح ہی ہوئی ہے، اور اس میں کاتب کے الفاظ ہیں، کاتب وحی کے نہیں ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے عباس سے کہا کہ معاویہ کو بلاؤ، میں اس سے کتابت کروانا چاہتا ہوں، وہاں بھی کاتب وحی ہے۔ ایک دفعہ گئے، واپس آ گئے، انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں، دوسری بار تیسری بار کتنا کھانا کھانا تھا، پھر نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے، خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، بس یہ زبان سے نکلنے والی بات۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر میں کسی کو بددعا دوں تو اللہ اس کو دعا بنا دینا۔ سر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اس کے ساتھ الفاظ ہیں اگر اس بددعا کا اہل نہ ہو تو دعا بنا دینا، اگر اہل ہے تو وہ بددعا ہی بنے گی۔ جی، جن کو دعائیں لگی ہوئی ہیں نا وہ پتہ ہے ہمیں۔ بخاری مسلم حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں مجھے حضور نے کثرت اولاد کی دعا دی تھی، میں 100 سے زیادہ پوتے پڑ پوتے اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا ہوں، اتنی میری اولاد ہوئی ہے۔ 120 سال کی عمر میں آلموسٹ فوت ہوئے ہیں وہ، اس زمانے میں تو 15-20 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی۔ تو جن کو اولادیں ملی ہوئی ہیں نا، وہ دعاؤں کا اثر بخاری مسلم میں موجود ہے۔ ادھر آپ دیکھ لیں، آپ کتاب الاوائل اٹھا لیں ابن ابی عاصم کی، شیخ البانی کا سلسلہ حدیثہ احادیث صحیحہ اٹھا لیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلا شخص، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، پہلا شخص اس امت میں جنہوں نے بیٹھ کے خطبہ شروع کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ ان کا پیٹ بہت بڑھ گیا ہوا تھا دعا کی وجہ سے۔ دعا تو نہیں کہہ سکتا۔ پھر دلائل النبوہ امام بیہقی کی وہ کتاب ہے جس میں 3500 حدیثیں یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پروفیسیز اور مستقبل کی خبریں صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ حدیث بھی وہ لے کے آئے، اور بھی کئی حدیث ہیں، اور وہ یہ حدیث بھی لے کے آئے کہ ابن عباس والی جو حضور نے بھیجا تھا بلاؤ اس کو، میں نے اس سے کتابت کروانی ہے۔ چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، اور اس کے آگے لکھا ہے کانا یکتب الوحی، وہ وحی لکھا کرتے تھے۔ یہ واحد جگہ ہے دلائل النبوہ جہاں وحی کے الفاظ ہیں، باقی ہر جگہ کاتب کے خطوط لکھنے والا، اور یہ بس اتنا ٹکڑا اٹھاتے ہیں کانا یکتب الوحی، آگے لکھا ہے وہ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ حضور کی یہ پیش گوئی پھر پوری ہوئی اور پوری زندگی حضرت معاویہ کا پیٹ نہیں بھر سکا، یہ ساتھ لکھا ہوا ہے کانا یکتب الوحی کے۔ اور دوسرا میں ان سے معصومانہ سوال کرتا ہوں، دلائل النبوہ میں حضور کی پیش گوئیاں ہیں جو مستقبل میں پوری ہونے والی ہیں، اس حدیث میں کون سی پیش گوئی تھی جو پوری ہوئی ہے؟ یہ حدیث اس کتاب میں کیا کر رہی ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، جب تک کہ پیٹ نہ بھرا جائے تو یہ پیش گوئی پوری ہو، اور وہ ساتھ راوی نے کہہ دیا۔ اب جب یہ ہم باتیں بتاتے ہیں کہتے ہیں یہ بولتا ہے، یہ میں بول رہا ہوں، کتابیں بول رہی، امام بیہقی کو رافضی، امام مسلم کو کہو، امام بخاری کو کہو۔ امام مسلم نے تو مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں، اور یہ حدیثیں ہی مسلم میں ہیں۔ ہم سب و شتم کی بات کرتے ہیں تو وہ مسلم میں ہے، 6229 بخاری میں کچھ حصہ ہے اس کا کہ بنو مروان کہا کرتے تھے، ممبروں پہ بلا کے لوگوں کو، صحابہ کرام کو مجبور کرتے تھے کہ حضرت علی پہ لعنت کرو، الفاظ ہے لعن اللہ وبالتراب، نعوذ باللہ، یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے، لعنت کے الفاظ مسلم میں موجود ہیں۔ لعنتیو جو جھوٹا دعا کرتے ہیں انہوں نے آپ لعنت پئی ہوئی ہے، لعنت کے الفاظ ہے، اسی کہنے جنہیں بھجوائی ہے ادھر دے جائے واپس۔ مسلم میں موجود ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کو مجبور کیا گیا، انہوں نے انکار کیا۔ اس پہ میرا لیکچر حضرت معاویہ 15 امام اہل سنت کی نظر میں، یہ میری ویڈیو آپ 2-2.5 گھنٹے کی دیکھیں طبیعت آپ کی صاف ہو جائے گی۔ تسی بیٹھے کتے ہو، وہ باہر نکلو تو ہم پتہ ہی نہیں دنیا بدل چکی ہے۔ خلفائے راشدین کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو نبی علیہ السلام نے باغی کہا ہوا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ باقی صاحب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے، عمار بن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران، 60 سال کی عمر، آلموسٹ 50 سے 60 کے درمیان، 2 پتھر اٹھائے ہوئے۔ حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر سے مٹی کو صاف کر کے کہا اے اللہ تو دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے، تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ جماعت تجھے
آگ کی طرف، دوزخ کی طرف بلا رہی ہو. حضرت عمار نے کہا اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. لیکن آزمائش تو ہونی تھی. ہم پوچھتے ہیں کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا؟ بتاؤ. امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہو، کرو 100 دفعہ کرو. عمار بن یاسر کی بھی ایک کانفرنس کرو. بتاؤ لوگ. اور اس جنگ نے کلیئر کر دیا کون حق پہ. مسند احمد میں 4 احادیث میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں. اینڈ تک میں تعارف کراؤں گا فری. پوری دنیا جانتا ہے، تسی بھی لے لینا ایسے سارے فری میں دیکھنا انشاءاللہ. مسند احمد میں حدیث موجود ہے. ابو الغادیہ ایک صحابی تھا، صلح حدیبیہ کا، اس نے عمار کو قتل کیا. مسند احمد میں یہ حضرت عمر بن عاص کانپتے ہوئے آئے، حضرت معاویہ سے کہا کہ وہ تو عمار قتل ہو گیا، حضور نے فرمایا تھا باقی جماعت قتل کرے گی. تو حضرت معاویہ نے کہا تو اپنے پیشاب میں پھسلتا ہے، خود لوگوں کو بتا رہا ہے یہ بات. ہم نے اس کو مارا، نہ علی لے کے آتا نہ وہ قتل ہوتا. پھر مولا علی نے بھائی پھکی دیتی ہے، انہوں نے کیا پھر حمزہ دا قاتل رسول اللہ سن، نہ رسول اللہ لے کے آتے نہ حمزہ قتل ہوتا. ایک تو کیڑی گل کیتی ہے. مسند احمد میں یہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں، اس کی وجہ سے ابو الغادیہ روتا تھا. عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں بیٹھا تھا تو 2 بندے حضرت عمار کا کٹا ہوا سر لے کے اور آپس میں لڑ رہے تھے، منو نام دیو منو نام دیو. تو ادھر کو لے کے گئے سن نا جن کو نام لینا سی. تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں تم ایک دوسرے چھوڑ دو، ایک دوسرے پہ ڈال دو بات، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. ہاں تو اسی دوسرے نے کھاتے جی پاؤ بھائی نکل جاؤ یہ جو. حضرت معاویہ نے کہا پھر تو ساڑھے نال کی بھی لینا ہے. انہوں نے کہا میں تھوڑے نال ضرور ہوں لیکن میں نے آپ کے ساتھ مل کے علی کے خلاف کبھی جنگ نہیں کی، کیونکہ میرا باپ آپ کا حامی ہے اور مجھے حضور نے کہا تھا کہ اپنے باپ کی خدمت کرنا. میں اس کی وجہ سے رکا ہوں عمر بن عاص کی وجہ سے، ورنہ میں تم لوگوں کی اس ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں ہوں. ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ وہ نا حضرت ابو الغالیہ چونکہ صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں، ان کو فضیلت قائل کر جائے گی صحیح مسلم کی حدیث کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی ان کو آگ نہیں چھوئے گی. تو شیخ البانی جو اس دور کے امام بخاری ہیں ایٹ لیسٹ اہل حدیث کے نزدیک، البانیہ کے تھے، سعودیہ میں آئے پھر یہاں سے بھی نکل گئے، محدث اعظم سعودیہ. انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر میں انہوں نے حدیث میں انہوں نے کہا بڑی مشکل تعویل کر رہے ہو، جب رسول اللہ نے خاص فرما دیا عمار کے قاتل کے لیے تو صلح حدیبیہ والی فضیلت اس سے اٹھ چکی ہے. تو اسی نا جھوٹی وکالتاں کرو. نبی نے جو مولانا ساکسہ فرماتے تھے رحمہ اللہ، نبی نے ٹکر لیندے ہو، اپنی آخرت کی فکر کرو، نبی سے ٹکر نہیں لیتے. یار یہ اتنا کچھ ہے بیان کرنے کو، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. یہ تو مطلب اس کا اینڈ ہی نہیں ہونا. میں کہاں کیا کیا چیزیں بیان کروں، مسلم شریف سے بخاری شریف سے نہ ختم ہونے والی چیز. اب میں آپ کو اصول برکت کے لیے، چونکہ یہ بابوں کو بہت مانتے ہیں، ان کے بابوں کا حوالہ آپ کو مجھے زبانی بہت کچھ یاد ہے. بخاری مسلم کی جو حدیث ہے قتل عمار والی، اس کے اوپر حنفیوں کے امام حنیفہ کے بعد چند جو بڑے بزرگ ہیں ان میں سے علامہ بدر الدین عینی ہے، المتوفا 855 ہجری، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری. جس طرح فتح الباری لکھی گئی ابن حجر اسقلانی کی المتوفا 852، ایک زمانے میں دونوں حنفی ان کو مانتے ہیں. انہوں نے قتل عمار والی حدیث کے اوپر کامنٹس کیے کہ اس حدیث کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت معاویہ کی پارٹی کو 1 اجر ملے گا چونکہ وہ اجتہادی خطاب پہ تھے اور حضرت علی کو 2 اجر، تو میں اسے کہوں گا کہ اجر کس بات کا، جب یہ کلیئر ہو گیا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اس حدیث کے باوجود حضرت معاویہ نے قتل عمار کے بعد بھی اپنی غلطی نہیں مانی، تو اجر کس بات کا؟ کیا حضرت معاویہ اس پہ خوش نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے؟ یہ علامہ عینی لکھ رہا ہے، میں نہیں. وہ کہنے بھائی جی بچ جائے یہی بڑی گل ہے، تسی دفاع کرنا ہے جاؤ اپنا کتابیں جا کے پڑھو، وہ پڑھ کے آؤ یار، کوئی علم حاصل کرو. تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ لکھا تھا. اس سے بھی بڑھ کر ملا علی قاری، کتنا بڑا نام ہے، 1014 ہجری میں فوت ہوئے. انہوں نے مرقاہ لکھی ہے، مشکات کی شرح. دنیا میں اس طرح کی شرح کسی نے لکھی، حنفی عالم ہے. انہوں نے قتل عمار والی حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ حضرت عمار کے قتل کے بعد یہ کلیئر ہو گیا کہ حضرت علی کی جماعت حق میں تھی اور حضرت معاویہ کی جماعت باقی جماعت ہے.
لیکن پھر انہوں نے کہا لیکن افسوس کی بات ہے کہ حضرت معاویہ نے قتل عمار کے بعد بھی اپنے اس معاملے پہ رجوع نہیں کیا اور قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنا لیا، جبکہ وہ اپنے دل میں خلافت کی خواہش، دنیا کی خواہش چھپائے ہوئے تھے اور ڈھال قتل عثمان کو بنائے ہوئے تھے۔ کون؟ ملا علی قاری۔ اور کہتے ہیں افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور حدیث دونوں کو پس پشت انہوں نے ڈال دیا، مہجور ہو گئے دونوں لوگ، مولا علی قاری اور ابن حجر اسقلانی۔ اہل حدیث تسی بھی لے لو، تہاڈا سب تو بڑا بزرگ نے ابن حجر رحمہ اللہ، کہتے ہیں نا بار بار فتح الباری ذکر معاویہ چیپٹر نکالیں، میں نے سب، اچھا یہ گھبرانا نہیں، یہ سب کچھ ہمارے پمفلٹ میں موجود ہے، میں بھی تعارف کر رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری، امام نسائی، امام حاکم تینوں اس بات کے قائل تھے، اور امام اسحاق بن راہوی، چاروں امام، کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں سوائے صحابی کے کوئی حدیث ثابت نہیں، اور یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ موضوعات شریف میں آتی ہیں گڑی ہوئی۔ پھر کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ایک بار عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے باپ امام احمد بن حنبل سے پوچھا، جسے یہ مشاجرات صحابہ کے فتوے لاتے ہیں، کہ بتائیے علی اور معاویہ کا کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے کہا، تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا سن لیں، علی کے دشمن بہت تھے جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ علی کو نیچا کریں لیکن نہیں کر سکے، تو پھر یہ ایک اس شخص کی فضیلت بنانا شروع ہو گئے جو ان سے جنگیں کر چکا تھا، اور اس کے بارے میں یہ فضائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ ابن حجر یہ لکھ کے کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ سب کہانیاں ہیں، کہانی شریف ہے، موضوعات شریف، گڑھی ہوئی شریف میں سے اتنا کچھ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ فی البدی میں بیان کرنا شروع کروں تو یعنی 3-4 گھنٹے اور لگ جائیں گے، میری کئی ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ میں آپ کو اینڈ پہ نا یہ اگلے دن مولانا مودودی رحمہ اللہ کے بیٹے کا فون آیا، فاروق مودودی صاحب کا، کہتے ہیں آپ نے صدیوں کا قرض اتارا ہے اہل بیت کا دفاع، یہ خلافت و ملوکیت کا دفاع ہے، کہانی شریف نہیں، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں، بلکہ احادیث سے 200 احادیث، یہ پمفلٹ ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر ہے، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 72 کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے، حدیثیں 200 ہیں، 33 نمبر کے اوپر غدیر خون کے 8 طرق ہیں، ایک نمبر پہ، اور یہ آپ پڑھیں آپ، اور یہ سب دنیا میں کہیں بھی بیٹھے میں ہیں، ہماری ویب سائٹ سے اسے ڈاؤن لوڈ کریں مفت میں، عربی میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، بنگالی میں بھی، بنگلہ زبان میں بھی، مفت سافٹ ویئر کے تھرو آپ PDF اس کا یوز کریں، ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے، اور اگر کسی نے پاکستان میں منگوانا ہے ڈاک میں فری آئے گا، صرف 300 TCS کا آپ نے خرچہ دینا ہے۔ یہ 200 حدیثیں، اس کے ساتھ 8 ریسرچ پیپر اور 3 اذکار کارڈ، یہ 12 کا پیکج، جو جتنے لوگ یہاں 300-400 ہر سنڈے کو آتے ہیں ان کو فری ملتا ہے، ایک دفعہ فری ہوگا، اگلی بار نو پروفٹ نو لاس، اور دنیا میں جہاں کے آپ منگوائیں آپ کو فری ملے گا، صرف ڈاک کا آپ نے 300 روپیہ دینا ہے۔ یہ میں سارا کور نہیں کرتا، صرف اس کے ٹائٹل کی ہیڈنگز پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے۔ سنو، منہج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون ہیں؟ پہلا ٹاپک۔ دوسرا، خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب۔ یہ کہتے ہیں وہ ایک عبداللہ بن سبا سے نہ، اور پھر کہتے ہیں خارجیوں نے شہید کیا، اور خارجی کی ٹرم تو بخاری مسلم میں حضرت علی کے مخالفین کے لیے ہیں، ان کو بلوائی کہا جاتا ہے، انہوں نے اس کو پیچھے کرنے کے لیے ادھر خارجی بولنا شروع کر دیا، تو ہم تو نہ ہی نہیں بولنے آتے کہ خارجی کیوں کہنا ہے، بلوائی کیوں کہنا ہے۔ اس میں نے بتایا کہ بنو امیہ ہی سبب بنی ہے۔ تیسرا ٹاپک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینے قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی۔ چوتھا ٹاپک، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی۔ پانچواں ٹاپک، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا۔ ٹاپک نمبر 6، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا بیان اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر
عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو میں اب یہ بیان کروں، میں ایسے زبانی بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ ریسرچ پیپر آپ نے ضرور پڑھنا ہے. 032159000162 ہمارا موبائل نمبر ہے. صبح 9 سے 5 بجے تک آن ہوتا ہے. آپ رابطہ کریں، فری منگوائیں ڈاک میں، اسے پڑھیں. اور ویسے تو PDF کا دور ہے، آپ جائیں ahlsunnatpark.com ہماری ویب سائٹ پہ، اردو میں ڈاؤن لوڈ کریں. عربی والا جن کو شوق ہے عربی والا کر لیں، انگلش والا، ہندی والا اور بنگلہ زبان میں بھی موجود ہے. ویسے تو عربی میں آ گیا تو ساری زبانوں میں، اور اردو میں آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، آپ سب کو مل بھی جائے گا. تو اب مجھے بتائیں، جو میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی. اللہ سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرماتا ہے. تو یہ جو خفیہ تدبیر ہے، شر میں سے کتنا بڑا خیال نکلا. باقی کسی کو ڈسارڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی وہ قابو نہیں آئے. انشاءاللہ آ جائیں کبھی نہ کبھی تو آئیں گے نا. تو آپ بے فکر رہیں. وہ جو انہوں نے مکر چلنے کی کوشش کی تھی، اس کی وجہ سے مجھے پھر یہ پوری تفصیلی باتیں کرنی پڑی ہیں. باقی ساری ریزنز میں نے آپ کو بتا دی ہیں. صلاۃ بر محمد و آل محمد، محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. پانی کو وہ تھوڑی پرچیاں بھی لیں ایسے نہیں کرنا.